دوسری چیز فرمایا کہ جب تم اس دائرے میں آ جاؤ گے، دین اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ گے مکمل طور پر، پھر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، پھر پکا رہنا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا۔ دیکھیں نا، مرکز محور پہلے بتلایا ہے، اور اگلا حکم دیا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت پڑنا، تفرقہ بازی کا شکار نہ ہونا۔ تفرقہ بازی کیا ہے؟ قرآن کی یہاں پہ ترتیب بتلاتی ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ پڑو۔ پہلے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو جو پکڑے گا وہ فرقہ پرست نہیں ہے، اور جو اللہ کی رسی کو چھوڑ کر کے الگ ہوگا وہ فرقہ پرست ہے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ مفسرین نے یہاں پہ فرمایا اللہ کی رسی ہے کتاب اللہ، اللہ کا دین، اللہ کی کتاب، یہ اللہ کی رسی ہے۔ میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، ہم نے کتنا کتاب اللہ کو سینے سے لگایا ہوا ہے، ہم کتنا اس کو سمجھ سکتے ہیں، کتنا سمجھ کر کے عمل کر رہے ہیں۔ تو فرقہ واریت اللہ کی کتاب کو چھوڑ دینا فرقہ واریت ہے۔ آج ہم نے یہ سٹینڈرڈ بھی الٹ کر لیا ہے کہ جو شریعت کا باغی ہے وہ آزاد ہے، اس کو کچھ نہ کہو، اور جو قرآن و سنت کے دلائل دے کر کے اس کا رد کرتا ہے، کہتے ہیں یہ فرقہ پھیلا رہا ہے بندہ۔ یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ فرقہ واریت نہیں۔ فرقہ واریت ہے کتاب اللہ اور پیارے پیغمبر کی سنت سے الگ ہو کر کے زندگی گزارنا، ہٹ کٹ کر کے زندگی گزارنا، وہ فرقہ واریت۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ اختیار نہ کرنا، اور آگے وضاحت بھی کی ہے سورہ انفال آیت نمبر 46 کے اندر اللہ کریم نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لوگوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، وَلَا تَنَازَعُوا، بام جھگڑنا نہیں، کیونکہ جھگڑے ختم کرنے کی پہلے جو ہے نا اس کا حال بتلایا نا، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے حبیب کی اطاعت کرنا۔ جب تم یہ کام کرتے رہو گے تمہارے اندر اختلاف پیدا نہیں ہوں گے، اور جب تم چھوڑ دو گے، جیسا پہلے میں نے عرض کیا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو چھوڑ دو گے تو پھر تمہارے اندر تنازع پیدا ہوگا، پھر تمہارے اندر تفرقہ پیدا ہوگا، پھر تم باہم جھگڑو گے، لڑو گے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اس صورت کو نہ آنے دینا، وہ نوبت نہ پیدا ہونے دینا کہ تم آپس میں جھگڑے شروع کر دو۔ یہ دوسرا سبب بتلایا ہے زوال کا، مسلمان تفرقہ بازی کا شکار ہو جائیں گے۔ اور حال کیا بتلایا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، بام نہ جھگڑو، فَتَفْشَلُوا، بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری جو ہوا ہے وہ اکھڑ جائے گی، تمہارا روب دبدبا ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح نہیں ہوا ہے آج؟ اور قرآن پھر آگے تاکید کرتا ہے وَاصْبِرُوا، صبر کرو، ڈٹے رہو، کس بات پہ؟ صبر علی الطاعت، اطاعت کے اوپر ڈٹے رہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر ڈٹے رہو۔ اور جب تم ڈٹے رہو گے، ایک تو تم جھگڑو گے نہیں، فرقوں میں نہیں پڑو گے، اور دوسرا یہ ہوگا کہ ان اللہ مع الصابرین، پھر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو۔